ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی معاونت چاہیے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر منعقدہ کانفرنس آف پارٹیز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے خطرناک مسائل کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان دیگر ترقی پذیر ممالک کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ پاکستان کو 2 بار بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈز مختص کرنا ہوں گے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک $6.8 ٹریلین درکار ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ترقی یافتہ ممالک کی معاونت چاہیے۔ ترقی یافتہ ممالک کو توانائی کے ماحول دوست متبادل ذرائع کے لیے مدد کرنا ہوگی۔ بھارت سے آتی زہریلی ہواؤں نے پورے پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی سر فہرست ہے۔ شہر میں نئی پابندیاں عائد کر دی گئیں، موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ پنجاب میں فضائی آلودگی سے حادثات کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق اور 41 زخمی ہو گئے۔ اسموگ کے باعث لاہور میں کئی بیماریاں پھیل گئی ہیں۔ 24 گھنٹے کے دوران 1315 افراد متاثر ہوئے۔ اسموگ کے باعث ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے لگیں جبکہ پروازیں معطل کرنا پڑ گئیں۔ حد نگاہ ختم ہونے پر موٹر ویز M2 لاہور سے کوٹ مومن، M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند کر دی گئی ہے، جبکہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی دھند کے باعث معطل ہے۔ مزید بتائیں کہ اسموگ کی صورتحال خوفناک ہو گئی۔ پاکستان میں اسموگ کی شدت خلا سے بھی نظر آنے لگی۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان کے مشرقی اور بھارت کے شمالی علاقوں میں پچھلے مہینے سے پھیلی گہری اور خطرناک اسموگ سیٹلائٹ تصاویر میں واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا کی سیٹلائٹ تصاویر میں حالیہ ویکینڈ پر لاہور اور ملتان پر اتنی گہری اسموگ تھی کہ سڑکیں اور عمارتیں اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ تصاویر میں صرف دھند دیکھی جا سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں 5 سال سے کم عمر کے 1 کروڑ 1 لاکھ بچوں کی صحت کو حد درجے خطرات لاحق ہیں۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے پیش نظر پنجاب کے مزید 5 ڈویژنز میں اسکولوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسموگ کے باعث اسکولوں کی بندش کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق DG خان، صاحبال، سرگودھا، بہاولپور اور راولپنڈی ڈویژن میں 17 نومبر تک اسکولز بند کیے گئے۔ نجی ٹیوشن سینٹرز بھی بند رکھے جائیں گے۔ 12ویں جماعت تک تمام اسکولوں میں تدریسی عمل آن لائن ہوگا۔ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژن میں پہلے سے ہی اسکولز کو بند کر دیا گیا تھا۔ خبر دیں گے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کے سامنے مقدمات رکھنے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے۔ آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کی میٹنگ 1 گھنٹہ جاری رہی۔ کمیٹی میں پہلے سے آنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق کمیٹی میں اس ہفتے میں آئینی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے۔ کمیٹی میٹنگ جسٹس مندوخیل کی چین سے واپسی پر بلائی گئی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ٹیلی فون پر کمیٹی میں شرکت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس میں ریمارکس دیے کہ بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کرے اور لوگ بھی انجوائے کریں۔ پارلیمنٹ نے کرپشن کیسز ختم کر دیے، جب ہوش آئے گا تو دیر ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا، نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز کو ختم کر دیا، جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کا کہنا تھا 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں۔ کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں۔ دوسری جانب سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی۔ تحریری معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمشنر کیس کی سماعت کی۔ سابق وفاقی وزیر نے موقف اختیار کیا کہ 2 کیسز میں معافی مانگ چکا ہوں، پورے پاکستان میں انسداد دہشت گردی
عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہوں، جس پر چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ تحریری جواب جمع کروائیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ توہین کا معاملہ تو معافی تلافی پر ختم ہو جاتا ہے، جس پر ممبر بلوچستان نے جواب دیا کہ ایسے تو پھر روز ہوتا رہے گا۔ الیکشن کمیشن نے کیس کی مزید سماعت 10 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ رخ کریں گے پشاور کا، جہاں پولیس لائنز میں خودکش دھماکے کا مرکزی سہولت کار گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرکزی سہولت کار پولیس کانسٹیبل محمد ولی ہے۔ سہولت کار محمد ولی عمر کو رنگ روڈ جمیل چوک سے گرفتار کیا گیا ہے۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈاپور کی پریس کانفرنس، کہا محکمہ انسداد دہشت گردی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے نے پشاور میں کارروائی کر کے محمد ولی کو گرفتار کیا۔ پولیس لائنز پر دہشت گرد حملہ کرنے کے لیے ملزم ولی محمد کو 2 لاکھ روپے ملے۔ خودکش حملے کے بعد کانسٹیبل ولی محمد کو ہنڈی حوالے کے ذریعے رقم بھجوائی گئی۔ ولی عمر نے مختلف مقامات پر خودکش جیکٹوں سمیت دھماکہ خیز مواد دہشت گردوں تک پہنچایا۔ اختر حیات خان نے مزید بتایا کہ کالعدم جماعت الاحرار نے کانسٹیبل ولی عمر کی ذہن سازی کی اور افغانستان میں تربیت دی۔ ہماری کوشش تھی کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کریں۔ معاملے کے تہہ تک پہنچنا پولیس کے لیے چیلنج تھا۔ ملزم ویڈیوز بنا کر ہینڈلرز کو بھیجتا تھا۔ 30 جنوری 2023 کو پولیس لائن پر حملے کا مرکزی ملزم محمد ولی گرفتار کر لیا گیا۔ آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے گرفتار دہشت گرد کی اعترافی ویڈیو جاری کر دی۔ دہشت گرد محمد ولی نے کہا کہ 2021 میں چمن بارڈر سے افغانستان گیا۔ جلال آباد افغانستان میں میری ملاقات جنید سے ہوئی۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ جنید جماعت الاحرار کا ریکروٹمنٹ ایجنٹ تھا۔ جنید افغانستان میں بیٹھ کر سوشل میڈیا پر بھرتیاں کرتا تھا۔ افغانستان میں جا کر میری دہشت گرد صلاح الدین اور مکرم خراسانی سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد جماعت الاحرار میں شمولیت اختیار کی۔ میں نے دہشت گرد کمانڈر ملا یوسف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جماعت الاحرار میں شامل ہونے پر مجھے 20,000 روپے ملے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور پروگرام پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں $7 ارب کے قرض پروگرام پر عمل درآمد میں اب تک ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ آئی ایم ایف کے وفد کی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات۔ آئی ایم ایف مشن چیف ناتھن پورٹر کی قیادت میں وفد وزارت خزانہ پہنچا۔ وزیر خزانہ اور موصولات سینیٹر محمد اورنگزیب نے وفد کو خوش آمدید کہا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ علی پرویز ملک، گورنر اسٹیٹ بینک، چیئرمین FBR اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام ملاقات میں موجود تھے۔ ملاقات میں $7 ارب کے قرض پروگرام پر عمل درآمد میں اب تک ہونے والی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ معاشی ٹیم نے آئی ایم ایف وفد کو ملک کی مجموعی معاشی صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئی ایم ایف وفد کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ رواں مالی سال کی پہلی سہ ماہی کے زیادہ تر اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور پروگرام پر مکمل عمل درآمد کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ حکام وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کو معاشی استحکام کے تسلسل کے لیے اصلاحات کا عمل جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ وفد 15 نومبر تک پاکستان میں قیام کرے گا۔ خبر دیں گے سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کا فیصلہ۔ کل سے مرحلہ وار آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کل سے منشیات فروشوں کے خلاف بھرپور آپریشن کے احکامات جاری کر دیے۔ سندھ بھر سے نارکوٹکس کنٹرول ونگ کی نفری طلب۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کا اہم اجلاس۔ شرجیل انعام ایمن نے پہلے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں آپریشن شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ کہا منشیات کے خلاف دائرہ وسیع کرنے ہوئے دیگر اضلاع میں بھی جلد آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ہمارا ٹارگیٹ کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چرس ہے۔ اس کا خاتمہ ہر صورت میں یقینی بنانا ہوگا۔ پولیس اور رینجرز بھی ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کی ہم وقت تیار ہے۔ شرجیل انعام ایمن نے کہا انسداد منشیات کے لیے قانون کے بعد ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اپنی آئندہ نسلوں کو بچانے اور منشیات سے پاک معاشرے کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ منشیات کے خلاف اچھی کارکردگی دکھانے والوں کو انعامات اور اعزازات سے نوازا جائے گا۔ شرجیل انعام ایمن نے روزانہ کی بنیاد پر آپریشن کی رپورٹ دینے کی ہدایت بھی کر دی۔ اور خبر شامل کریں گے توشہ خانہ 2 کیس کے حوالے سے، جس میں بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اڈیالہ جیل راولپنڈی میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی 14 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ اسپیشل جج سینٹرل کی عدم دستیابی کے باعث کیس کی سماعت ملتوی ہوئی ہے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر آج محفوظ فیصلہ سنانا تھا۔ اڈیالہ جیل میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے دوران ملزمان کی درخواست بریت پر فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے ملزمان کی درخواست بریت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔
دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں درج مقدمات کے چالان عدالتوں کو بھجوانے کے معاملے پر پروسیکیوشن کو سیشن ججز کی رپورٹس کا جائزہ لے کر آئندہ اعداد و شمار سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم نے کہا ہے کہ پروسیکیوشن کی جانب سے بھجوائے گئے کیسز اور سیشن ججز کی رپورٹس میں تضاد ہے، رپورٹس میرے آفس بھیج دیں تاکہ پھر اس کیس کو نپٹایا جائے۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ 31 جولائی 2024 تک کے تمام مقدمات کے چالان عدالتوں میں بھجوا دیے ہیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اٹک، ملتان، قصور، چکوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پروسیکیوشن اور سیشن ججز کی رپورٹ درست ہے، باقی اضلاع میں اعداد و شمار میں فرق آ رہا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے آئندہ سماعت پر سیکریٹری لوکل گورنمنٹ اور کو جواب سمیت طلب کر لیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے قانون ساز کمیٹی تشکیل دے دی۔ بلاول ہاؤس کے ترجمان کے مطابق قانون ساز کمیٹی پارلیمانی معاملات کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کی قانون ساز کمیٹی میں سینئر رہنما نوید کنور، شہری رحمان، فاروق ایچ نائک، شہادت اوان اور شازیہ مریض شامل ہیں۔ قانون ساز کمیٹی میں طارق شاہ جاموٹ، بیرسٹر ضمیر، اعجاز جاکھرانی اور سلیم مانڈوی والا کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ خبر دیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسلم لیگ نون کے منحرف رکن اسمبلی عادل بازائی کو نااہل قرار دے کر نشست خالی کرنے کے لیے دائر ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ الیکشن کمیشن میں عادل بازائی کی نااہلی کے لیے ریفرنس پر سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی۔ عادل بازائی کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ عادل بازائی کے نام سے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا گیا بیان حلفی جعلی ہے، بیان حلفی کا فرانسک ٹیسٹ کروایا جائے، جعلی ثابت ہوگا۔ انہوں نے استدلال کیا کہ عادل بازائی نے کبھی مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ مسلم لیگ نون کے ریفرنس میں بھی درج ہے کہ عادل بازائی کبھی حکومتی بینچز پر نہیں بیٹھے، میرے موکل کا شناختی کارڈ نمبر بھی درست نہیں لکھا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فریقین کے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور اب ناظرین کو خبر دے رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی حدود حتیم میں نوافل ادائیگی کے لیے اوقات کار مقرر کر دیے گئے۔ حتیم میں مرد حضرات کے لیے اوقات صبح 8 سے 11 بجے تک ہوں گے، خواتین کے لیے اوقات رات 8 سے صبح 2 بجے تک مختص کیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ داخلہ مغربی دروازے سے اور اجازت کا دوران یا 10 منٹ رہے گا۔ حتیم میں نفل ادائیگی اوقات کا مقصد رش کنٹرول کرنا ہے۔ آئی ایم ایف کی سفارشات کے پیش نظر پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 16 نومبر سے نمایاں اضافے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف نے پیٹرولیم مصنوعات پر جی ایس ٹی نافذ کرنے اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 60 روپے سے بڑھا کر 70 روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اگر حکومت ان تجاویز کو تسلیم کرتی ہے تو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے صارفین پر مزید مالی بوجھ بڑھے گا جو پہلے ہی مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ یہ ممکنہ اضافہ پچھلی 2 ہفتوں میں مسلسل دوسری مرتبہ قیمتوں میں تبدیلی کا حصہ ہوگا، جو کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت جاری معاشی اصلاحات کا تسلسل ہے۔ اور اب ناظرین کو بتائیں کہ کراچی کے تاریخی موہٹا پیلس میں حسیناؤں نے جلوے بکھیر دیے۔ ماڈلز نے عروسی لباس زیب تن کر کے ریمپ پر واک کی، معروف ڈیزائنرز نے اپنے ملبوسات اور جیولری کی نمائش کی۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کراچی کے تاریخی موہٹا پیلس میں سجا فیشن شو کا میلہ، ماڈلز نے ریمپ پر موسم خزاں و سرما کی مناسبت سے ملبوسات کی نمائش کی۔ پاکستان کے 4 نامور فیشن ڈیزائنر نے اپنے ملبوسات کے ذریعے شو میں 4 چاند لگا دیے۔ ایک ڈیزائنر نے زیورات کی نمائش بھی کی۔ شو میں دیپک پروانی، حسن شہریار یاسین، منیب نواز اور ہاؤس آف امیر عدنان کی جانب سے پریش عدنان موجود تھے۔ علی جوہری جیولرز کی جانب سے زیورات کے انداز پیش کیے گئے۔ شو آرگنائزر فریحہ الطاف نے بتایا کہ معیشت کی بہتری کے لیے فیشن کو برآمد کرنے کی حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ کہ فیشن جو ہے ایک ملک کا امیج بناتا ہے۔ میں بہت زیادہ ملکوں میں گھومتی ہوں، میوزیمز میں جاتی ہوں، پاکستانی فیشن سٹینڈز امیزنگلی ویل، اور آج کا جو شو ہے وہ بھی آپ کو ایک بتائے گا کہ کتنا زبردست شو تھا۔ پاکستانی فیشن ہر لحاظ سے بہترین ہے۔ کورونا کی وبا سے پاکستان میں فیشن شوز کا سلسلہ تھم گیا تھا، ایسے میں اس فیشن شو سے امید کی جا رہی ہے کہ یہ فیشن کی صنعت کی کامیابی میں اہم کردار ادا کرے گا۔
خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ افریقی ممالک کے اعلیٰ سطحی وفد کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مطالعاتی دورے کے سلسلے میں پاکستان آمد۔ چیئرپرسن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینیٹر روبینہ خالد اور سیکریٹری BISP عامر علی احمد سے ملاقات۔ سینیٹر روبینہ خالد نے کہا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کا ایک فلیگ شپ پروگرام ہے۔ یہ پروگرام شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ویژن ہے جس کی بنیاد سال 2008 میں اس وقت کے صدر آصف علی زرداری نے رکھی تھی۔ یہ ایک منفرد طرز کا پروگرام ہے جس نے شناختی کارڈ کے ذریعے ملک کی 93 لاکھ غریب خواتین کو شناخت دی۔ مستحق گھرانے کی خاتون خانہ کو پروگرام کے تحت دی جانے والی مالی معاونت کے اہل قرار دیا گیا اور پروگرام میں رجسٹریشن کے لیے لازم کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ 2023 کی ڈیجیٹل مردم شماری میں آبادی کا خطرناک حد تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ پیدائش اور ہجرت کی وجہ سے سندھ کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے اور وسائل محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ پاپولیشن ٹاسک فورس کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ملک کی آبادی میں تیزی سے ہوتا ہوا اضافہ تشویشناک ہے، اس لیے آبادی کے حوالے سے ٹاسک فورس کا یہ اجلاس انتہائی اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آبادی میں اضافے کی شرح 2.55% ہے، جس کے مطابق ملک کی مجموعی آبادی 24 کروڑ 10 لاکھ ہے، جبکہ سندھ کی آبادی 5.5 کروڑ سے زائد ہے۔ شرح پیدائش میں اضافے دیگر صوبوں اور ممالک سے آنے والے لوگوں کی وجہ سے سندھ کو آبادی کے مسئلے کا سامنا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آبادی میں تیزی سے ہونے والے اضافے کے باعث روزگار کے مواقع، صحت و تعلیمی سہولیات سمیت خوراک اور رہائش جیسے مسائل چیلنج بنتے جا رہے ہیں۔ اجلاس میں صوبائی وزیر شرجیل میمن، ڈاکٹر عزرا پچوہو، ناصر حسین شاہ اور سردار شاہ سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ خبر دیں گے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے حکومتی قرض کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے حکومت نے ستمبر میں 792 ارب روپے قرض کم کیا اور ستمبر 2024 تک حکومت کا قرض 69,570 ارب روپے رہا۔ رواں سال حکومت کا مقامی قرض 803 ارب روپے کم ہو کر 47,536 ارب روپے رہا۔ ستمبر میں حکومتی قرض اور GDP تناسب 65.70% رہا، جبکہ جون 2018 کے بعد حکومتی اور GDP تناسب کم ترین سطح پر ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیں NTN نیوز۔